بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر الانشراح ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ربیع الاول شریف کے پروگرام جاری و ساری ہیں۔ آج کے پروگرام کا موضوع علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پروگرام کو اس کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے تمہیدی گفتگو اگر کر لی جائے تو بہتر رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر شے کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہے، جو انسان کو کبھی سمجھ آتا ہے کبھی نہیں آتا، اس کی حکمت ہے، لیکن ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کو تخلیق فرمایا اور اس تخلیق کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، کیونکہ اگر وہ بے مقصد ہے تو پھر وہ گویا عبث ہوئی، اور اللہ رب العزت عبث اور بیکار کاموں سے پاک و صاف ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد علماء نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ہدایت کی طرف لا سکیں، وہ انسانوں کو اللہ رب العزت کا پتہ دے سکیں۔ اللہ رب العزت کا پتہ جب انسانوں کو چل جائے گا تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں گے۔ اسی طرح دوسرا مقصد علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ ان انسانوں کو ان چیزوں کی خبر دی جائے کہ جن کے بارے میں ان کی عقل عاجز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں غیب۔ یعنی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا ایک عظیم مقصد بھی یہی ہے کہ وہ انسانوں کو آ کے غیب کی خبریں دے سکیں، اور نبی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ غیب کا بتانے والا ہوتا ہے۔ یعنی انسان جس چیز میں عاجز ہے اس کو نہ پتہ چل سکے کہ یہ اس معاملے میں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ یا آگے کیا ہوگا، تو اس کی خبر انبیاء کرام علیہم السلام آ کر دیں۔ جیسے اب ایک شخص ہے، اگر وہ ساری زندگی نیکی کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، وہ نیکی کر رہا ہے، اس کو بظاہر کوئی صلہ نہیں مل رہا، دنیا میں کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا، تو لیکن پھر بھی وہ یہ سوچے گا کہ میں اتنا کسی کے ساتھ نیک عمل کروں، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں، اپنے مال سے کسی کی مدد کروں، تو مجھے اس کا کیا ریوارڈ ملے گا۔ اب یہ ریوارڈ جاننا اس کے بس میں ہی نہیں، وہ عاجز ہے اس چیز سے۔ اسی چیز کو بتانے انبیاء کرام علیہم السلام آئے، جو اپنی حدیث کے ذریعے بتاتے ہیں، اور ان کو کس کی طرف سے پتہ چلتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اسی طرح اگر ایک شخص ہے وہ کسی پر ظلم کرتے کرتے مر گیا تو وہ ظالم ہے، اور جس پر ظلم کر رہا ہے وہ مظلوم ہے، تو اب دونوں کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، بعد میں کیا معاملہ ہوگا، یہ ان دونوں اس چیز سے عاجز ہیں کہ وہ جان سکیں۔ اب مظلوم کو کس طرح تسلی دی جائے اگر اس کے پاس قدرت و اختیار نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے سکے، تو پھر اس کو کس چیز کے ذریعے جو ہے دلاسا دیا جائے کہ بھئی آخرت میں اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت جو ہے اس کی پکڑ فرمائے گا۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ انبیاء کرام علیہم السلام بتاتے ہیں، اور اسی کو غیب کہتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا کیا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص غیب کا مطلقاً انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کی گواہی دی ہے، اس بات کی خبر دی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو معاذ اللہ سرے سے ہی غیب کا علم نہیں، تو گویا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں پہلے ہی صفحے پر کیا ارشاد فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب کی خبر، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، یہ مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ غیب کون بتاتا ہے؟ یہ انبیاء کرام علیہم السلام بتاتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو غیب کا علم ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے کیوں خارج ہوگا، تو اس کی دوسری وجہ علماء نے بیان فرمایا کہ وہ نبی کی نبوت کا ہی انکار کر رہا ہے۔ جیسا میں نے بیان کیا کہ نبی کا مطلب ہی غیب بتانے والا ہے، اگر وہ غیب کا ہی انکار کر دے کہ غیب کا علم نہیں ہے انبیاء کو، تو وہ گویا نبی کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، تو اس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح یوں ہی ہمارے اور کیا نظریات ہونے چاہیے غیب کے معاملے میں؟ تو دیکھیں، پہلا نظریہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ ذاتی علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیزیں، کوئی خبریں بتاتا ہے جیسے انبیاء کرام علیہم السلام ہے، تو ان کو عطائی علم حاصل ہوتا ہے، ان کو حاصل ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ذاتی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علم کی حدود ہیں، لمٹس ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے علم کی کوئی حد نہیں، کوئی بھی اس کی لمیٹیشنز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روز اول سے روز آخر کا علم تھا، تو یہ بھی ایک لمیٹیشنز ہے، یہ بھی ایک حدود ہے، روز اول سے لے کر روز آخر کا۔ جبکہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ اس کی ذات کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو روز اول سے روز آخر کا علم ہے۔
اسی طرح تیسرا ہمارا عقیدہ کیا ہونا یا نظریہ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے، تو اس معاملے میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو علم غیب عطا ہوا وہ حادث ہے، اور حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے نہ تھی وہ بعد میں وجود میں آئی۔ تو اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا علم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم حادث ہے، وہ شروع سے ہی نہیں تھا۔ اور حادث کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو فنا بھی ممکن ہے، وہ الگ بات ہے کہ فنا واقع نہ ہو۔ اسی طرح چوتھا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکمیل قرآن تک اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے پہلے تک اللہ رب العزت نے تمام یعنی روز اول سے روز آخر کا علم عطا فرما دیا۔ اسی کو کہتے ہیں ما کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو ہوگا اس کا علم عطا فرما دیا۔ اور اس کی کثیر جو ہے احادیث اس بات پر وارد ہیں، اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کانا وما یکون کا علم تھا، اور وہ علم عطائی تھا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم آپ کی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اور تکمیل قرآن تک تمام جو ہے روز اول سے روز آخر کا علم دے دیا گیا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایک لمٹ بیان ہو گئی روز اول سے روز آخر کا، جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کسی بھی معاملے کے بارے میں، جب صحابہ نے پوچھا یا کسی بھی معاملے میں جو بھی بات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم یا میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اس میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا تو اس وقت واقعتاً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم نہ دیا گیا ہو، یا پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تو ہو لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہ ہو کہ اس علم کو ظاہر کیا جائے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی وفات، آپ کے وصال سے پہلے تمام علم عطا کیا گیا۔ روز آخر تک کے علم کا ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس معاملے میں ہم خاموش ہیں، کیونکہ اس معاملے میں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علم ہے نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے دیا ہو سکتا ہے نہ دیا ہو، اس معاملے میں نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، اور بزرگان دین نے یہ بھی لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی مثال دیگر مخلوق پر ایسی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم گویا سمندر اور دیگر جو تمام مخلوقات کا علم ہے وہ ایک ذرے کے برابر۔ لیکن اس مثال کو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے لیے نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کا علم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں سمندر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایک ذرہ، تو پھر وہی بات آئے گی کہ اللہ رب العزت کے لیے ہم نے علم کو ایک محدود، کیونکہ سمندر کی بھی ایک حد ہے، لہٰذا یہ ایک گمان آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہم اس کے علم کے لیے ہم نے ایک حدود کو قائم کر دیا، لہٰذا یہ مثال اللہ رب العزت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں دی جائے گی۔ اب اگر احادیث میں دیکھیں تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی ہمیں بکثرت احادیث ملتی ہیں، جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی، پھر قیامت میں جو معاملات روز محشر ہوں گے وہ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے پہلے دن سے جو ہے ہمیں خبر دینا شروع کی، حتیٰ کہ جنتی اپنے ٹھکانے جنت میں اور جہنمی اپنے ٹھکانے جہنم میں پہنچ گئے۔ جو یاد رکھ سکا اس نے یاد رکھا، اور جو یاد نہ رکھ سکا وہ بھول گیا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے روز محشر سے قیامت تک کا سارا واقعات بیان فرمائے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ رب العزت نے اپنی زیارت کروائی، اور بڑے خوبصورت صورت میں اللہ رب العزت نے مجھے اپنی زیارت سے مشرف کیا، اور پھر مجھ سے ایک سوال کیا کہ محمد بتاؤ یہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بس وہ دست قدرت کے آنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العزت نے میرے سینے کو وسیع فرما دیا، اور مجھے جو ہو چکا ہے وہاں سے جو ہوگا وہاں تک تمام باتوں کا علم دے دیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کے تمام اچھے اور برے اعمال پیش کر دیے گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔